غلام حیدر وائیں ایگریڈ اب یہاں ایگریڈ کر کے آگے چلیں گے. میں بات وہ کروں گا جو چند صاحب نے کی ہے. جی چند صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اداروں کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا پی ٹی آئی کے لیے ایک چیلنج تھا کہ پنجاب کی پولیس کو ریویمپ کیسے کرنا ہے. ناصر درانی صاحب فارمر آئی جی جس طریقے سے نیک نام آدمی پڑھے لکھے آدمی کے پی کی پولیس کو ٹھیک کر کے آئے. نواز شریف صاحب ان کو اپنا عمران خان صاحب لے کے آئے پنجاب میں. وہ ایک محمد طاہر نامی انتہائی کہا جاتا ہے آنیسٹ اور جس کو کہتے ہیں ایفیشینٹ آئی جی تھا. کوئی واقعہ بڑا نہیں ہوا تھا اور اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا کہ وہ شاید انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ جی فلاں کی تقرری وہاں ہوگی فلاں کی وہاں ہوگی. اس پہ انہوں نے ریزائن کیا. اس کے بعد بلکہ ریزائن کیا ان کو کہا کہ جی فارغ کر دیا. اس پہ ناصر درانی صاحب بھی ناراض ہوئے, وہ بھی گھر چلے گئے. دیکھیں چند صاحب اہم سوال یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی اتنا بڑا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا محمد طاہر صاحب کے زمانے میں. سلیمی صاحب کے بارے میں دیکھیں 2 بڑے واقعات ہو چکے ہیں, خاص طور پہ یہ والا ساہیوال کا. ابھی آپ دیکھ لیں ان کی طرف سے نہ کوئی ریزگنیشن ہے نہ کوئی ایک بیان ان کی طرف سے آیا ہے کہ جی میں ذمہ داری لیتا ہوں. کم از کم یہی کہہ دیں کہ جی میرے محکمے کا ایک آف شوٹ جو ہے آگے ادارہ جو ہے سی ٹی ڈی انہوں نے یہ کیا ہے ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوا. تو لوگ چند صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس اگر ٹھیک نہیں ہوگی پنجاب جو کہا جاتا ہے پاکستان ہے, اور ہمیشہ کہتے رہے. اب تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اب جس طریقے سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ناصر درانی صاحب, اس کے بعد اب تو کوئی سلور لائننگ نظر ہی نہیں آ رہی. تو لوگ تو پریشان ہیں کہ یہ دور پھر واپس وہی آ جائے گا پنجاب میں. دیکھیں ناصر درانی صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن اکیلے اچھے اس معاشرے میں نہیں ہیں, اور بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں. یہ کہنا کہ پولیس کے اندر بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سول ایڈمنسٹریشن میں بڑے اچھے ہیں. دیکھیں وہ یقیناً میں کہتا ہوں وہ اچھے آدمی ہیں لیکن اکیلے نہیں ہیں. یہ کہنا کہ ایک شخص جو کوئی بندہ بھی لازوال قبرستان دیکھیں بھرے پڑے ہیں عظیم لوگوں سے. لوگوں نے جانا ہوتا ہے, ریٹائر ہونا ہوتا ہے. پبلک سروس کمیشن میں بھی اب آگے چلنا چاہیے. حاضر سروس بھی بڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اس بیانیے کو ختم کرنا پڑے گا کہ ریٹائر آدمی اچھے کر سکتا ہے. ریٹائر آدمی اپنی زندگی گزار چکا ہوتا ہے 65 سال. خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے اتنی ایگزمپلری پولیس ریفارمز ہے وہاں پہ کہ صرف پنجاب کے, اس کے بعد میں انہیں سندھ بھی بھیجوں گا. مطلب اس کے بعد اگر وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں چلے گئے. اب ایک بندہ خود ریزائن کر جائے اس پہ میں کیا بحث کروں. ویسے یہ بھی صحیح ہے. ویسے میں شام صاحب میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ناصر درانی کوئی مطلب ایسا نہیں تھا. میں نے تو سی ایم بزدار صاحب کو بولا تھا کہ جی اگر آپ نے پولیس ریفارمز کرنی ہے تو آپ خود بیٹھ کے کر لیں, آرام سے کر لیں گے. کوئی اور وہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ کے پی میں وہ اس کو اٹھا کے ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو کون سا ناصر درانی صاحب ویسے معذرت سے شام صاحب اس وقت اپنا ایگو کا مسئلہ بنا کے نکل گئے تھے, ورنہ اور وہ ایکچولی اپنے آپ کو سرونگ آئی جی سمجھ رہے تھے. معذرت سے وہ بہت کمپیٹنٹ اور آنیسٹ آدمی تھے لیکن مطلب وہ ایک ایسا انڈسپینسیبل آدمی نہیں تھا. جہاں زیب برقی نون لیگ کے دور میں میاں صاحب نے جہاں زیب برقی کو بٹھایا 7 کلب میں, ان کا بھی سرونگ پولیس آفیس جو فورسز ہوتی ہیں نا اس کے اندر ریٹائرڈ بندہ بیٹھ کے پیچھے چلائے اور ایک سرونگ آئی جی یا ان کی پوری ہرارکی بیٹھی ہوتی ہے, وہ کلیش ہو جاتے ہیں. جہاں زیب برقی چھوڑ کے چلا گیا, پھر ان کا وہ ظہیر صاحب تھے خواجہ ظہیر, ان کے ذریعے میاں صاحب نے کوشش کی, وہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ کوئی ناصر درانی صاحب پہلی دفعہ نہیں کیا, یہ ماڈل ہی کامیاب نہیں ہوا. پولیس کے تو نہیں تھے, خواجہ ظہیر صاحب پولیس کے نہیں تھے لیکن پولیس کو ہی چلاتے تھے. اب چیک کر لیں سر ایک اب یہ ماڈل کامیاب ہی نہیں ہوا, یہ ماڈل ہی فیل ہو گیا. اب آج سے نہیں فیل ہوا, پہلی دفعہ ناصر درانی صاحب کے دور میں سرونگ بندہ وہاں تو وہ آئی جی کھوتے چیف منسٹر. پولیٹیکل لوگوں نے لیوریج دیا کے پی کے میں, پولیٹیکل لوگوں نے قربانیاں دی, پولیٹیکل لوگوں نے امپاور کیا. اکیلا آئی جی نہیں ریفارمز کرتا, پوری ٹیم کرتی ہے, اس کے پیچھے ایک وین ہوتا ہے, پولیٹیکل وین دینا پڑتا ہے. بالکل سر بتائیے کہ ابھی جو پارلیمنٹ میں سلیمی صاحب کو اکیلے